سینتالیس میں ملک تقسیم ہو گیا. ملک تقسیم ہوا تو بہت سے لوگ وہیں رہ گئے، بہت سے آ گئے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پاکستان کون کام کو اٹھائے گا. عبداللہ صاحب کا ادھر آنے کا ارادہ نہیں تھا، اب بھی ان کا خاندان ادھر ہے کافی. تو پاکستان میں کام کو کون اٹھائے گا؟ تو عبداللہ صاحب نے کہا کہ میں کروں گا. انہوں نے کہا ٹھیک. تو ایک عبدالخالق صاحب تھے، ایک شفیق صاحب تھے، ایک عبداللہ صاحب تھے. یہ 3-4 اس وقت نوجوان تھے. ان کو آپ نے تیار کیا کہ تم یہاں سے جاؤ اور پاکستان جا کے کام اٹھاؤ. تو جس ٹرین میں یہ تھے، ہر اسٹیشن پر اسے سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا. یہ جس ڈبے میں تھے، یہ جب ٹرین اسٹیشن پر آتے یا ٹوائلٹ میں چھپ جاتے تو سکھ یا بلوائی کٹھے ہوتے اس ڈبے کے سامنے، اور آدھے ادھر حملے کے لیے جاتے، آدھے ادھر اس ڈبے کو چھوڑ جاتے. دہلی سے لاہور تک جتنے اسٹیشن آئے، ہر اسٹیشن پر یوں ہوتا تھا، یہ ٹوائلٹ میں چھپ جاتے اور عین ان کے ڈبے کے سامنے سکھ جمع ہوتے، آدھے ادھر کور کرو، آدھے ادھر کور کرو. یہ ڈبہ یوں اللہ نے چھپا دیا کہ وہ ادھر بھی انہوں نے لاشیں گرا دی، ادھر بھی لاشیں گرا دی. اور ایک ہندو کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا، وہ برہمن پنڈت، وہ اس ڈبے میں اکیلا بیٹھا، ان کو کہتا ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں ہے. تو وہ ادھر ہو جاتے، ادھر ہو جاتے. وہ ساری ریل گاڑی کٹ گئی. یہ 4 آدمی ہیں چند اور لاہور اسٹیشن پر لٹے پٹے پہنچے. تو ان کا خاندان پھلروان ایک جگہ ہے سرگودا کی طرف، ایک قصبہ ہے، وہاں ان کو جگہ ملی پھلروان میں. تو یہ اپنے والدین، اپنے خاندان سارا پھلروان تشریف لے گئے. اب پاکستان میں تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی، کیا کریں؟ تو تبلیغ کے آدمی جو چیدہ کوئی لاہور، کوئی کراچی، کوئی پنڈی، تو یہ عبداللہ صاحب کبھی لاہور، کبھی پنڈی، کبھی کراچی ملتے، بھئی کچھ کرو. اور فقر ایسا ہوتا تھا کہ گجروں والے اجتماع تھا، راونڈ سے پیدل بخار کی حالت میں گئے، پیسے نہیں تھے، پیدل گئے پیدل آئے. گجروں والے لاہور، راونڈ سے گجروں والا بخار کے ساتھ، یہ صورت ہے. تو پھر یہ جب بار بار اکٹھے ہوئے تو سوچنے لگے ہمارا بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہم کیا کریں. تو اس وقت میواتی جو انڈیا سے آئے تھے وہ رائمنڈ کے چاروں طرف آباد ہوئے، اور جگہوں پر بھی گئے، لیکن یہاں زیادہ، اب بھی ان کی تعداد یہاں زیادہ ہے. تو مولانا یوسف صاحب نے ایک جماعت تشکیل کی کہ تم لوگ چلہ لگاؤ، 10 دن مشرق کی طرف، 10 دن مغرب، 10 دن شمال، 10 دن جنوب. چلے کے بعد ساری جماعت بیٹھ کے استخارہ کرے، مشورہ کرے کہ ہمیں کہاں اپنا مرکز بنانا چاہیے، وہاں بیٹھ جائے. تو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کے امیر بنے، اور 10 دن انہوں نے ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے، 10 دن ادھر لگائے. 40 دن اس چلے میں ایک نوجوان انہیں ملے، میواتی، میاں جی سلیمان.
ان کو میاں جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ حافظ تھے، کہ ہم دین کا بڑا مرکز بنا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ، تمہیں امام بنائیں گے۔ ان کا نکاح مولانا الیاس صاحب نے پڑھایا تھا، تو وہ بھی ساتھ ہو گئے، حافظ سلیمان صاحب، جو بعد میں رائمنڈ مرکز کے امیر رہے 1953 سے لے کر 1994 تک۔ تو یہ سارے چلہ لگانے کے بعد جمع ہو گئے، بھئی کہاں بیٹھیں؟ تو سب نے مشورہ کیا، تو یہ طے ہوا کہ رائمنڈ میں بیٹھے۔ تو رائمنڈ ریلوے اسٹیشن سے ریل گاڑی جب آگے جاتی ہے کوٹ راجہ کشن کی طرف، اس طرف لاہور کی طرف نہیں، تو آگے سیدھے ہاتھ ہی پلیٹ فارم سے اترتے ہی ایک مسجد ہے، اس مسجد میں ہم نے کئی دفعہ جمعرات کی جماعت لے کر گئے، وہاں شب گزاری، وہاں انہوں نے ڈیرا ڈال دیا۔ اور میاں جی عبداللہ رات کو اتنا تڑپتے تھے، روتے تھے کہ محلے والے صبح پوچھتے رات کون بیمار تھا؟ آپ کے ساتھیوں میں بڑے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میاں جی عبداللہ ہوتے تھے، وہ بیمار نہیں تھے۔ وہ حافظ سلیمان صاحب فرمانے لگے کہ وہ تہجد پڑھنے کے بعد نا زمین پہ سے لوٹ پوٹ ہوتے تھے، جیسے چھوٹا بچہ ضد کرتے ہوئے لوٹ پوٹ ہوتا ہے، تو کہتے یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ ہدایت دے۔ تو یہ چند لوگ ہوتے تھے، سارے میواتی، ایک عبدالوہاب صاحب غیر میواتی ہوتے تھے۔ بستی کے لوگوں نے مسجد سے نکال دیا، تو پھر انہوں نے ریلوے اسٹیشن کراس کر کے قبرستان تھا، اس میں ایک چھپر تھا کسی ملنگ کا، ملنگ چلا گیا تھا، وہاں ڈیرا ڈال دیا۔ کچھ 6 مہینے وہاں رہے، تو وہاں سے پھر بستی والوں نے نکال دیا۔ تو پھر یہ ایک اور مسجد میں جا کے بیٹھے، وہاں سے بھی 6 مہینے بعد نکال دیا۔ اب کیا کریں، کدھر جائیں؟ تو یہ جگہ جو موجودہ ہے یہ ہندوؤں کا شمشان مرگھٹ، جہاں آ کے ہندو مردے جلاتے تھے، یہ جگہ اس کے لیے تھی۔ تو قریشی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پہلے امیر تھے پاکستان کے، ان کے پارٹنر تھے دین محمد صاحب، دین محمد صاحب۔ گورنر جنرل غلام محمد، قائد اعظم کے بعد جو بنے غلام محمد، وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو انہوں نے غلام محمد سے رحمت اللہ علیہ سے یہ رائمنڈ کا ٹکڑا الاٹ کروا دیا میاں جی عبداللہ کے نام۔ تو انہوں نے اس کو کر دیا مرکز کے نام۔ تو جب اس طرح یہ مسلسل نکالے گئے تو 1951 میں یہ سارے 15 شعبان کو جمع ہوئے، جتنے بھی پرانے لوگ تھے، چند 15-20، کبھی مشورہ کرو کہ اب مرکز بنایا، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ تو 15 شعبان کو سب جاگے، روزہ رکھا، اور اس کے بعد سارے بیٹھے، مشورہ ہوا، تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ رائمنڈ اسٹیشن کے اس جزر یہ جگہ، یہاں ہمیں اپنا اڈا بنانا چاہیے۔ اور ادھر یہ جگہ الاٹ بھی ہو گئی تھی میاں جی عبداللہ کی طرف سے، تو انہوں نے آگے دے دی۔ تو یہاں ایک چھپر بنا لیا اور اس میں یہ سارے مل کے بیٹھ گئے۔ 51-52 9 جولائی 1953 پہلا اجتماع طے ہوا، مولانا یوسف صاحب کی آمد، اور میواتیوں میں یہ شور مچا ہوا تھا کہ مولانا یوسف صاحب آ رہے ہیں، سب کو واپس لے جائیں گے ہندوستان۔ جو یہاں سے ادھر گئے ان کا وہاں دل نہیں لگتا تھا، جو وہاں سے ادھر آئے ان کا یہاں دل نہیں لگتا تھا۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا ہے۔